بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد باب الحلم والعناد والرفق قال الله تعالى والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين وقال تعالى خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلين وقال تعالى ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وقال تعالى ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صدق عند القيس وإن فيك خصلتين يحبهما الله الحلم والعناد وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله متفق عليه وعنها رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله رفيق يحب الرفق ويؤتي على الرفق ما لا يؤتي على العنف وما لا يؤتي على ما سواه رواه مسلم وعنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه ولا يبدو من شيء إلا شانه رواه مسلم وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال أعرابي في المسجد وقام الناس إليه ليقوا فيه فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعوه وأريقوا على قوله سلا من ماء أو ذنوبا من ماء فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا محصرين رواه البخاری. مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے آج اخلاق کے ایک دوسری قسم کو تمہارے سامنے ذکر کی ہے کہ جس میں حلم بردباری عناد اور نرمی ہونی چاہیے. ہر چیز میں دو پہلو ہوتے ہیں, ایک میں تو سختی ہوتی ہے اور دوسرے نرمی والا پہلو ہوتا ہے. یہاں پر نرمی والے پہلو کو اختیار کرنا چاہیے اور حلم اور بردباری والے پہلو کو اختیار کرنا چاہیے. یہاں پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی متعدد حدیث آپ کے سامنے ذکر کی گئی, جس کا خلاصہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ رفیق یحب الرفق, اللہ تبارک و تعالیٰ رفق اور نرمی کو اور سہولت کو پسند فرماتا ہے پھر امر کل تمام چیزوں میں. دوسرے حدیث میں بتایا گیا ہے کہ ان اللہ رفیق یحب الرفق, اللہ تبارک و تعالیٰ رفق اور نرمی کو پسند کرتا ہے. وَيُعْطَى عَلَى الرِّفْقِ مَا لَا يُعْطَى عَلَى الْعَنْفِ, سختی پر اتنا نہیں دیتا جتنا نرمی پر اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کرتا ہے. وَلَا يُؤْتِي عَلَى مَا سِوَاهُ. اور تیسرے حدیث بتائی گئی کہ رفق لا يَكُونُ فِي شَيْءٍ إِلَّا زَانَهُ, نرمی جس چیز میں بھی پائی جائے گی وہ اس کو مزین کر دے گی, سنوار دے گی, اچھا کر دے گی. وَلَا يُنْزُ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا شَانَهُ, اور جس میں بھی سے نرمی نکال دی گئی تو اس میں بدنمائی اور بدسلوکی پیدا ہو جائے گی. روایت کیا اس کو مسلم نے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہرحال ساری حدیثوں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نرمی کے ساتھ رفق کے ساتھ معاملہ کرنے کا, بات کرنے کا, معاملہ کرنے کا حکم دیا ہے. سختی کرنا, غصہ کرنا یا اس قسم کی چیزیں کرنا یہ اچھی چیز نہیں ہے. اس کی جگہ پر جتنی زیادہ آسانی کے ساتھ, نرمی کے ساتھ, سہولت کے ساتھ بات بن جاتی ہو اس طریقے پر عمل کرنا چاہیے اور اس سے آپس میں محبت بھی پیدا ہوتی ہے اور آپس میں تعلقات وغیرہ بھی اچھی طریقے سے بنتے ہیں. اب اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عمل بتایا کہ دیکھو سختی کی جگہ تھی, سختی کر سکتے تھے لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر سختی نہیں کی بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نرمی کا پہلو اختیار کیا.
ہوا یہ تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جیسے موجودہ زمانے میں اسی طریقے سے ہم پہنچ گئے ہیں جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں زمانے جاہلیت میں تھے، اسی طریقے سے آج زمانے جاہلیت کے سارے اخلاق عادات ہمارے اندر آ گئے ہیں۔ من جملہ ان میں سے ایک یہ ہے کہ آدمی پیشاب کرنے کے لیے کسی کوئی خاص جگہ کا اہتمام نہیں کرتا، بلکہ جہاں پیشاب کر جاتا ہے وہیں کھڑا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ آج کل بھی تم نے دیکھا ہوگا موٹر پر راستوں کے اوپر کہ جہاں پیشاب کی ضرورت پیش ہو گئی وہیں اس کو اوپر کھڑا کر دیا، گاڑی کھڑی کر دیا اور وہیں شروع ہو گیا۔ حالانکہ یہ بے شرمی کی بات ہے، تہذیبی کی بات ہے، اچھی چیز نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ایسا ہی معمول تھا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین اور وہ لوگ جو صحابی نبی ہو تو ان کے اندر میں کوئی تہذیب یا تمدن زیادہ نہیں تھا، اس وجہ سے پیشاب کرنے کے لیے کوئی خاص جگہ کا اہتمام کرتے، پردہ کا اہتمام کرتے، پیشاب کو چلنے سے بچتے، یہ وغیرہ کچھ نہیں ہوتا تھا، بلکہ بس جہاں جس جب جی چاہ کرنا شروع کر دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے۔ مجلس لگی ہوئی تھی، اتنے میں کسی آدمی کو وہاں پیشاب کی ضرورت پیش آئی، مجلس سے چلا اٹھ کر مسجد ہی میں کھڑا ہو کر بیٹھ کر یا کھڑے ہو کر اس نے پیشاب شروع کر دیا۔ جب اس نے پیشاب شروع کیا تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے اس کو ڈانٹنا شروع کیا کہ کیا کر رہے ہو، مسجد میں پیشاب کر رہے ہو، کیا کر رہے ہو، اس طریقے سے جب لوگوں نے اس کو ڈانٹنا شروع کیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ بھائی اب اس نے پیشاب شروع کر دیا ہے، اب اگر اس کو ڈانٹو گے تو فائدہ کیا ہوگا، اس لیے کہ جو جگہ نفاق کرنی تھی، جو جگہ گندگی کرنی تھی وہ تو اس نے کر دی، اب اگر تم اس کو ڈانٹو گے تو وہاں سے اٹھ کر دوسری جگہ جائے گا، اور ظاہر بات ہے کہ پیشاب کرتے کرتے کنٹرول کر کے جانا بڑا مشکل ہوتا ہے، اس وجہ سے پیشاب کرتے کرتے جائے گا تو اور جگہ کو بھی خراب کرے گا۔ بہرحال یہ ساری چیزیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں تھی، اس وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بے شرمی کی بات کر ہی کی ہے اب اس کے ساتھ کیا ہے، غصہ کرنا، سختی کرنا، ڈانٹ ڈپٹ کرنا یہ مناسب نہیں ہے، بلکہ اب اس کو اطمینان سے پیشاب کر لینے دو۔ جب پیشاب کر کے اڑ جائے گا تو پھر اس جگہ ناپاک ہو گئی ہے، اس جگہ کو پاک کرنے کی ضرورت پیش آئے گی تو اس کو وہاں پانی ڈال کر اس جگہ کو پاک کر دے گا۔ اس واقعے کو یہاں پر ذکر کیا ہے اور اس میں یہ بتایا گیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو جو ناراض ہو رہے تھے، غصے ہو رہے تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا اور فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو سختی کرنے والا بنا کر نہیں بھیجا بلکہ نرمی کرنے والا بنا کر بھیجا ہے۔ ایک عربی نے مسجد میں پیشاب کر دیا، بس لوگ کھڑے ہو گئے اس کی طرف تاکہ وہ اس کو ڈانٹے، وقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چھوڑ دو اس کو اور بہا دو اس کے پیشاب کے اوپر ایک ڈول کو پانی سے یا ایک کیا ہے ذنوب پانی سے، بس تم بھیجے گئے ہو آسانی کرنے والے بنا کر، نہیں بھیجا گیا تم کو سختی کرنے والے بنا کر۔ روایت کا اس کو بخاری نے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، قال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بشروا ولا تعسروا، یسروا ولا تعسروا، نرمی کرو اور سختی مت کرو، بشروا ولا تنفروا، بشارت اور خوشخبری سناؤ، نفرت پیدا مت کرو، متفق علیہ۔ اس حدیث سے بھی معلوم ہے کہ اچھے پہلو کے ساتھ بات کرنا چاہیے اور اچھی چیزوں کو لوگوں کو بتانی چاہیے۔ ان جریر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول میں یحرم الرفق یحرم الخیر کلہ، اگر کسی آدمی کے دل میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رفق، سہولت، نرمی نکال دی ہے، نرمی نہیں کرتا، ہر وقت ڈانٹتا ہی رہتا ہے، پکڑتا ہی رہتا ہے، غصہ کرتا رہتا ہے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس آدمی کے دل میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نرمی کو نکال لی ہے تو بہت بڑی خیر سے، بہت بڑی بھلائی سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو محروم کر رکھا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے ان رجلا قال للنبی صلی اللہ علیہ وسلم اوصینی، ایک آدمی آیا اور آ کر اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی نصیحت فرما دیجیے، مجھے کوئی اچھی بات بتا دیجیے، اوصینی، اچھی بات مجھے بتا دیجیے۔
قال لا تغضب، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بس غصہ مت کرو۔ اس نے پھر کہا دوسری بات بتا دی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ لا تغضب، غصہ مت کیجیے۔ بہرحال یہاں پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ کرنے سے منع فرمایا۔ ہو سکتا ہے کہ اس آدمی کے مزاج میں غصے کا پہلو زیادہ ہو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو محسوس کیا ہو، اس وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو غصہ کرنے سے منع فرمایا۔ لا تغضب، فوراً تو میرا رنگ، چند مرتبہ اس نے کہا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے جواب میں یہی کہا کہ غصہ مت کرو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب سوال پوچھا گیا تو مختلف جوابات دیے گئے، کسی جگہ پر کوئی جواب ہے، کسی جگہ پر کوئی جواب ہے۔ سب کا خلاصہ یہی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت اس آدمی میں جو برائی کو محسوس کی ہوگی اسی برائی کو چھوڑنے کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ہوگا۔ خانقاہ میں رمضان میں حضرت کے یہاں مجلس لگی ہوئی تھی، دیہات کا ایک آدمی آیا اور آ کر اس نے حضور صلی اللہ حضرت شیخ مرکزوں سے بات چیت کی، اور پھر اس کے بعد حضرت شیخ سے کہا کہ مجھے کچھ فرما دیجیے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ کبھی کسی سے مت مانگنا، بس کسی سے مت مانگنا، حتیٰ کہ بیوی سے بھی مت مانگنا کہ کھانا نکالو، اگر وہ دے تو کھا لے۔ بہرحال اس طریقے سے بات مرتبہ کسی آدمی کو خاص بات ہوتی ہے کہ جس کو سامنے رکھ کر بٹھایا جاتا ہے، یہاں پر اس آدمی میں غصے کا مادہ زیادہ ہوگا، اس وجہ سے بار بار اس کے پوچھنے کے باوجود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غصہ کرنے سے منع کیا ہے۔ بہرحال غصہ کرنے سے کام بنتا نہیں، بگڑتا بھی ہے، اس وجہ سے غصہ نہیں کرنا چاہیے، اور غصہ کرنے کی جگہ پر نرمی سے، رفق سے، سہولت سے، آسانی سے، اور کیا ہے نرمی سے اگر بات ہو جاتی ہے تو اس نرمی سے بات کر لینا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ وجہ اور حکمت کو عمل کرنے کی سعادت اور توفیق نصیب فرمائے، اور ہمارے بھی اخلاق کو اللہ تبارک و تعالیٰ درست فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔